فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر بڑی نعمت ہے آنکھ۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ اب اس وقت کے مشہور طبیبوں سے علاج کروایا گیا، لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی یعنی بینائی یہ واپس نہ آ سکی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دیں۔ ایک رات انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رونے اور کثرت سے دعا مانگنے کے سبب تمہارے بیٹے کی آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ صبح جب حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں۔ نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، نمبر 2 سرما لگانا سوتے وقت، نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، اور نمبر 4 لباس کو پاک و صاف رکھنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جو 4 مدنی پھول دیے بینائی کی حفاظت کے تعلق سے، قبلہ رخ بیٹھنا، یہ اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو بہت آسان ہے کہ جب بھی بیٹھیں، کھانا کھانے لگیں یا مطالعہ کرنے لگیں، اس وقت ہمیں چاہیے کہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص علم دین سکھا رہا ہو تو اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور سیکھنے والوں کا سامنا جو ہے یہ قبلہ رخ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ایک اور بڑا پیارا مدنی پھول وہ یہ ہے کہ سبز رنگ کو دیکھنے سے بینائی بڑھتی ہے۔ آپ کو بھی یاد آیا ہوگا، مجھے بھی یاد آیا کہ سبز گنبد جو ہمارے پیارے آقا ملجا و ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر جو گنبد جگمگا رہا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا رنگ سبز ہے۔ اور المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت کے مطابق
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمیں نعمتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے اللہ کریم کا پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد عظیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ کسی نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں پر زخم دیکھ کر اس طرح سے دلجوئی کی کہ مجھے اس زخم کی وجہ سے آپ پر ترس آ رہا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت سے یہ زخم ہوا ہے میں تو اس وقت سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کہیں یہی زخم میری آنکھ میں نہیں ہو گیا۔ اس طرح ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم یہ نعمتوں کا تصور کیا کرتے تھے، نعمتوں کا شکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور بڑا پیارا واقعہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبولیت دعا کے حوالے سے بہت مشہور تھے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، جبکہ ان کی اپنی بینائی زائل ہو چکی تھی، جاتی رہی تھی۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ اپنی بینائی کی بحالی کے لیے بھی دعا فرمائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا مجھے اپنی بینائی واپس مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئی سائٹ کا کمزور ہو جانا یا کسی مرض کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے بینائی کا چلے جانا یقیناً ایک نقصان تو ہے، لیکن اس نقصان میں بھی آخرت کا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک بہت پیاری روایت سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں میں مبتلا کر دوں پھر وہ صبر کر جائے تو میں ان کے عوض اسے جنت دوں گا۔ میرات المناجی میں بڑی ہی ایمان افروز شرح کی گئی اس حدیث پاک کی۔ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی کہ اس طرح کہ اسے اندھا کر دوں یا اس کی بینائی ایک دم کمزور کر دوں، اور بعض روایتوں میں ایک آنکھ کا بھی ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اس مصیبت پر ان انبیاء و اولیاء کرام کے حالات میں غور کرے جو نابینا ہو کر بھی صابر و شاکر تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، یعنی اگر میری آنکھ کی روشنی جاتی رہی تو کیا ہوا، میری زبان اور دل میں تو ہدایت کا نور ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بینائی کے چلے جانے پر ہمارے بزرگان دین کس طرح صبر و شکر کیا کرتے تھے، یہ حکایتیں ان اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ڈھارس کا سبب ہیں جن کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے آنکھ کی بینائی جاتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نابینا تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت سیدنا امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھیں روشن ہو گئیں، پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو میں نابینا ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا امام باقر
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور قیامت کے دن آپ سے بینائی کی نعمت کا اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے، یا آپ نابینا ہی رہیں اور بغیر حساب کتاب جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ جنت میں بے حساب داخلہ چاہیے، مجھے نابینا رہنا منظور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے حساب و کتاب جنت میں داخلے کو ترجیح دے دی آنکھوں کی بینائی پر۔ تو ہمارے بزرگان دین یہ آخرت کی سوچ کس طرح رکھا کرتے تھے، اس حکایت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو جو نابینا ہو اس کو ڈھارس دینا، اس کو سہارا دینا، اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنا، یہ بھی کار ثواب ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس میں یہ بھی ہے، تیرا کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ اس کی شرح میں مرآت المناجی میں ہے کہ اس طرح کہ اس کی انگلی پکڑ کر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دے، یا اس طرح کہ اس کے کام کاج کر دے، سب میں ثواب ہے۔ کہ اندھوں اور کمزور نظر والوں کی خدمت نعمت آنکھ کا شکریہ ہے، ہر نعمت کا شکر جدا گانا ہے اور شکر پر زیادتی نعمت کا وعدہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ایسے اسلامی بھائی کی جگہ ہوں جس کی نگاہ بے حد کمزور ہو یا اس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہو، اگر ہماری کوئی مدد کر دے گا تو ہمیں کس قدر راحت پہنچے گی، کس قدر ہمارا دل خوش ہوگا۔ تو جب جب موقع ملے ہمیں اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم اس کی مدد کریں گے تو کل اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے تو عدلے کا بدلہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسا ہم کسی سے سلوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ویسا سلوک ہوتا ہے۔ بہرحال اندھے یا کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا یہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا ضمنی فائدہ انشاءاللہ عز و جل ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے۔ اور ایک اور مدنی پھول بھی آپ لیجئے کہ آنکھ بھی ذکر کرتی ہے، زبان تو ذکر کرتی ہے، آنکھ بھی ذکر کرتی ہے۔ چنانچہ مرآت المناجی میں ہے کہ ذکر اللہ 3 قسم کا ہے، ذکر لسانی یعنی زبان سے، ذکر جنانی یعنی دل سے، اور ذکر ارکانی یعنی جسم کے اعضاء سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر عضو کا ذکر علیحدہ ہے۔ آنکھ کا ذکر ہے خوف خدا میں رونا۔ رونے کی کیا فضیلت ہے کہ جب رب تعالیٰ کے خوف سے بندہ اس کے عذاب کے خوف سے روئے گا، جہنم کے خوف سے روئے گا، تو سنیے کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک رونے کی فضیلت میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں گے 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں آگ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ تو اس کی شرح میں بھی لکھا ہے کہ اس آنکھ کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی تو اس آنکھ والے کو بھی نہیں چھوئے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آنکھ تو آگ سے بچی رہے اور باقی جسم آگ میں جائے۔ اگر ایک عضو بخشا جاوے تو اس کے صدقہ سے سارے اعضاء بخشے جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دن میں کاؤنٹنگ کریں نا کہ اس آنکھ سے شاید ہزاروں چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، دروازے کو دیکھتے ہیں، ہینڈل کو دیکھتے ہیں، سیڑھیوں کو دیکھتے ہیں، سیڑھیوں پہ گرل کو دیکھتے ہیں،
اور باہر نکلتے ہیں اپنے مین گیٹ کو دیکھتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں روڈ کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرتی ہیں روزانہ، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے، بے شمار چیزیں. لیکن ان چیزوں کے دیکھنے پر بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہے. جی ہاں، 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یعنی اس میں سے ہر ایک کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، چنانچہ دل سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ذریعے کیا سوچا گیا اور پھر کیا اعتقاد رکھا گیا، جبکہ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذریعے کیا دیکھا اور کیا سنا گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں ظاہری آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، وہیں نگاہ کی حفاظت کے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس کے دیکھنے پر بھی سزا و جزا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں احتیاط کرنا ہوگی کہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہوگی نگاہ کی. تو نگاہ کی حفاظت کے تعلق سے بہت ہی اہم مدنی پھول قبول کیجئے کہ جب یہ نگاہ بہک جائے تو پھر دل بہکتا ہے. دل جب بہک جائے تو پھر گناہ بندے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ انٹری گیٹ آنکھوں کا، اس پر بھی ہم اگر کچھ نہ کچھ چیک لگا دیں کہ آنکھیں جھکا کر رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں دیکھنے سے ہم بچ جائیں گے. اگرچہ ان چیزوں کا دیکھنا جائز بھی ہو، لیکن اگر نگاہیں جھکانے کی عادت ہوگی تو پھر اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہم نگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت اچھے انداز سے کامیاب ہو سکتے ہیں. پارہ 18 سورہ نور کی 30 اور 31 آیت میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کے تعلق سے بہت ہی ڈرا دینے والی روایت ہے کہ جو شخص شہوت کے ساتھ کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. آج معمولی سا مچھر اگر ہماری آنکھ میں چلا جائے، ریت کا یا خاک کا ایک ذرہ چھوٹا سا یہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہم تکلیف کے مارے اچھل پڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس درد سے جلد از جلد ہمیں نجات مل جائے. آپ تصور کیجئے کہ مذکورہ برائی کرنے والے شخص کی آنکھ میں جب پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا تو اس کا بنے گا کیا، کس طرح برداشت ہوگا. تو ہم یہ چیزیں برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا ہے مکاشفۃ القلوب میں کہ جو کوئی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. بحر الدموع میں ایک اور ڈرانے والی روایت کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس یعنی شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت
آگ کی سلائی پھیری جائے گی، جبکہ اس کے مقابل نظر کی حفاظت کرنے کا انعام بھی سن لیجئے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ کی ظاہری حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں نگاہ کی حفاظت پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں اس حفاظت میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، سستی کرنا، غفلت کرنا ہمیں آخرت میں پھنسوا نہ دے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟